دنیا میں ہر مومن مسلمان پرہیزگار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، بلکہ دنیا میں وہ اس کام کی تلاش میں رہتے ہیں، کس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا اور کس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم اسی پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اسلام کے اہم نقطے پر بیان کریں گے، تو تاکہ آپ بھی اس نقطے کو بآسانی سمجھ جائیں تو کوشش کر لیں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ تو آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کو سن لیتے ہیں، پھر جا کر بات بھی کر لیتے ہیں۔ میرا نام ہے سندیپ یادو. آئی ایم فرام انڈیا, حیدرآباد. آئی ایم اے پروفیشنل یوٹیوبر اینڈ موٹر سائیکلسٹ. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو ہے حیدرآباد سے، اور ہندوازم نے یوگا دیا صحت کے لیے، آیوروید دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، اور تیسری چیز Vedas for the knowledge. وید فار نالج۔ اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے، لیکن آپ کے 3 باتوں کے جواب دوں گا۔ آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر، Yes. کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان ہے وہ نماز کے متعلق ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہماری صحت کے متعلق اس میں کیا فائدہ اللہ پاک نے رکھا ہے، تو یہی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیں سمجھائے گا۔ تو آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کو بھی سنتے جائیں تو اسی پر بات بھی کر لیتے ہیں۔ Maybe 1-2%. 1-2% مان لو صحیح ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے، 5 بار نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے۔ اور میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس۔ صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر، اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس۔ پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہے، میڈیکل بینیفٹ بھی لمبے ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہے، صلاح میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ پوزیشن کی وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے۔ سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے، سبحان ربنا اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا ہی زبردست بیان کر رہا ہے نماز کے متعلق کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی آگے بھی بیان کو سن لیتے ہیں، جا کر بات بھی کر لیتے ہیں۔ آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے، کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے، اپنا ذہن۔ تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے۔ تو ہم کیا کرتے، سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربنا اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ 3 بار۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وی آر سبمٹنگ آور ول ٹو گاڈ۔ یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے۔ فرش تو لمبی ہے، 2-3 چیز کہوں گا۔ آپ جب ہمارا جسم جو ہے، اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے، کبھی کبھی لیٹ۔ معزز ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ساری معروضات سن لی ہوگی کہ آج کا بیان ڈاکٹر ذاکر نائک کا نماز کے متعلق تھا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق کیا کیا ہی فائدے ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سارے جسم میں ہمارا خون جو نیچے جا رہا ہوتا ہے، جس وقت ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے، ہمارے اس رگوں میں بھی آتا ہے، تو اس وقت تو آتا ہے تو ہمارے بہت ساری بیماریاں
بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے نماز پڑھنے کے متعلق دنیا میں بھی ہمارے جسم کے بھی فائدے بتا دیے ہیں، تو آج ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج اللہ معاف کرے ہم مسلمان اس چیز کے بہت ہی پیچھے ہو چکے ہیں، ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی ہمیں بہت غفلت میں پڑے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک شعر اس میں عکاسی کرتا ہے بہت ہی زبردست کہ آ جاؤ گے حالات کی زد میں، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔